جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اکتوبر کے مہینے میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو تھرو آؤٹ دی منتھ اس بارے میں اویئرنیس پروگرامز ہوتے ہیں۔ ہم ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ اس دفعہ بات کرنا چاہیں گے۔ بہت سارے متھس اور مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کے ذہن میں ذہنی بیماریوں کے متعلق، جو 3 کامن ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک تو لوگ ان بیماریوں کو اصل نہیں سمجھتے، ہر بندہ اپنے اپنے لحاظ سے انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کوئی جن چمٹ گیا ہے، کوئی کہتا ہے نظر لگ گئی ہے، کوئی کہتا ہے کوئی ڈرامہ کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی سب کچھ موجود ہے، اس کو کیوں بیماری ہو گئی۔ مختلف لوگ مختلف قسم کی ازمپشنز سے بات کرتے ہیں، لیکن میں تو کہنا چاہوں گا ذہنی بیماریاں بھی جسمانی بیماریوں کی طرح ہوتی ہیں۔ ان کی وجوہات ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ اکیلی بایولوجیکل وجوہات نہیں ہوتی ہیں، کچھ میں سائیکولوجیکل سوشل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ مریض بھی ہماری اتنی ہی توجہ اور ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں جس طرح جسمانی بیماریوں والے۔ دوسرا پھر لوگ بات کرتے ہیں اس کے علاج کے بارے میں کہ یہ ناقابل علاج ہیں، یا ایک دفعہ ایک بندہ اس میں مبتلا ہو گیا تو وہ ساری عمر مبتلا رہے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے، ان کی کلاسیفیکیشن ہے، ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈس آرڈرز ہیں، جن میں سے میجورٹی کو جب آپ ٹریٹ کرتے ہیں، ان کی ریلیٹڈ ادویات دیتے ہیں یا سائیکو تھراپی سے ٹریٹ کرتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ کنٹرول ہوتے ہیں جو شدید بیماریوں والے، ان کو ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، جس طرح شوگر کی بیماری ہے، جس طرح بلڈ پریشر ہے، اس طرح۔ اور کچھ کیور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ذہنی بیماریاں بھی قابل علاج ہیں۔ ایک تیسرا بہت بڑا لوگوں کے ذہن میں جو خیال ہے وہ ہے کہ جو ادویات ان علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، وہ ادویات گرم ہیں، وہ سلانے والی ہیں۔ یہ بھی انفیکٹ ٹرو نہیں ہے۔ ایک تو بیماری میں اگر چاہیے ہوں گی تو ادویات استعمال ہوتی ہیں، تو جو اینٹی ڈپریسنٹ ادویات ہیں وہ خواب آور نہیں ہوتی، وہ لگنے والی نہیں ہوتی، اور ضرورت کے تحت استعمال کی جاتی ہیں، اور بیماری کے کورس کے لحاظ سے ہر انڈیویجول کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اس لحاظ سے استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری ادویات ہیں جو باقی ذہنی بیماریوں کے لیے، جیسے بائی پولر کے لیے موڈ سٹیبلائزر ہمیں دینے پڑتے ہیں 3 سے 5 سال۔ اسی طرح سائیکوسس ہے، اسکیزوفرینیا وغیرہ کے لیے کچھ لوگوں میں لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ریکوائر ہوتی ہے، کچھ جن کی ایپیسوڈک النس ہو یا اچھے رسپانس کرنے والے ہوں ان کو ہم کم وقت کے لیے بھی دوائی دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ذہن کو کلیئر رکھنا چاہیے کہ ذہنی بیماریاں بھی جسمانی بیماریوں کی طرح ہوتی ہیں، یہ قابل علاج ہیں، اور ان کے علاج سے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس کو پرابلم کو ایسے مسائل نہیں ہوتی جس طرح لوگ عموماً بتاتے ہیں، بلکہ بیماری کی پیچیدگیاں زیادہ ہوتی ہیں، ان سے زیادہ کمپلیکیشنز آتی ہیں۔ اب جیسے اللہ معاف کرے ڈپریشن کو انٹریٹڈ چھوڑیں تو ایون سوئسائڈ کی تھاٹس آ جاتی ہیں، لوگ اپنی زندگی ختم کر جا سکتے ہیں۔ سائیکوسس کو انٹریٹڈ چھوڑیں، علاج نہ کریں تو اس سے اس کی اپنی پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، لانگ ٹرم ہاسپٹل رہنا پڑے گا، اور باقی اس کے مسائل آ سکتے ہیں، کیریئر سے ریلیٹڈ، جاب سے ریلیٹڈ، لائف کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ، آپ کی سوشلائزنگ سے ریلیٹڈ۔ تو ہمیں جاننا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں اور بہتر علاج کی طرف آنا چاہیے، اور ایسے مریضوں کو بھی اپنی توجہ اور ہمدردی کا مستحق سمجھنا چاہیے، اور ان کا پراپر پروفیشنل سے ریگولر ٹریٹمنٹ اور فالو اپ کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔